سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تمامی طلبہ کرام آج آپ لوگ پڑھیں گے مد متصل کا بیان. کس کا بیان؟ مد متصل کا بیان. تمام قواعد جو اس سے پیچھے گزر چکی ہیں آپ نے پڑھا. آج آپ پڑھیں گے مد متصل کا بیان. مد متصل کہتے کسے ہیں؟ نمبر 1، مد متصل کی کیا تعریف ہے؟ کس چیز کے پائے جانے سے مد متصل ہوتا ہے؟ آپ آج جانیں گے. مد متصل کی تعریف یہ بتائی جا رہی ہے کہ حرف مد کے بعد، کس کے بعد؟ حرف مد کے بعد حمزہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگا. کیا ہوگا؟ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگا. کیا ہوگا؟ مد متصل ہوگا. جیسے جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ. کیا ہوگا؟ اب اس کے اوپر یہ موٹا سا مد اس طریقے سے بنا رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ موٹا والا ہے، یہ بنا رہتا ہے. وہ آپ دیکھیے کہ جو تعریف ہے وہ تعریف صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور جو تعریف میں چیز بتائی جا رہی ہے وہ چیز پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی. حرف مد کے بعد، کس کے بعد؟ اب آپ کو معلوم ہے کہ حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں. کتنے ہیں؟ 3 ہیں. الف یا واو، یا الف واو یا، اس طریقے سے آدمی بولتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ الف واو یا. تو حرف مد آپ کو دیکھنا ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو. تو سب سے پہلے آپ کو حرف مد پہ غور کرنا ہے کہ حرف مد اس میں کہیں دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا ہے. تو آپ لوگ بتائیں کہ حرف مد اس میں کہیں دکھ رہا ہے؟ حرف مد دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے؟ جیم کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، جیم الف زبر جا. الف یہاں پر حرف مد ہے کیونکہ الف سے پہلے کیا ہے؟ الف سے پہلے کون سی حرکت ہے؟ زبر کی حرکت ہے. تو الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے. تو یہاں انہوں نے کہا کہ حرف مد کے بعد، اہل کتاب نے کیا کہا؟ اہل علم نے کیا کہا؟ حرف مد کے بعد. تو حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو. تو یہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی میں ہے یا نہیں ہے؟ جا یہ ایک کلمہ ہوا یہاں تک. ٹھیک ہے، جا کیا ہوا؟ ایک کلمہ ہوا. تو حمزہ اسی کلمہ میں ہے. تو حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگا. کیا ہوگا؟ مد متصل ہوگا. جیسے جا آ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگا. آپ نے مد متصل کی مثال اچھے سے سمجھ لی. اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے ایک اور، سین یا زیر سی، حمزہ تا زبر کیا ہے؟ حمزہ تا زبر ہے نا، حمزہ تا زبر. اب یہاں اس طریقے سے اس کو مد کو بنا دیں گے. ٹھیک ہے،
अब देखिए सीन या जेर सी, सीन या जेर सी, हमजा ता जबर क्या होगा सी अत, सी अत। अब आप देखेंगे ये पहले इस चीज को आप पहले इस तारीफ को समझिए, पढ़िए और समझिए कि हरफे मद के बाद, किसके बाद, हरफे मद के बाद। इस मिसाल में आप बताएं कि हरफे मद कौन है। इस मिसाल में हरफे मद या है, या मद्दा है ना, क्योंकि या साकिन से पहले जेर है, या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होती है, और उसी या साकिन के बाद यानी या मद्दा के बाद कौन सा हर्फ है, हमजा है। और हमजा किस कलीमे में है, उसी कलीमे में है कि नहीं, हमजा इसी कलीमे में है या नहीं है। तो हमजा जब इसी कलीमे में है तो मद्दे मुत्तसिल होगा, क्या होगा, मद्दे मुत्तसिल होगा। और मद्दे मुत्तसिल को हम क्या करेंगे, खींच कर पढ़ेंगे। मदनी कायदा में बताया कि 2-2.5 अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ेंगे, और किताबों में भी आता है कि मद्दे मुत्तसिल को 4 अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ा जाता है। आप तमामी तलबा इकराम इस कायदे को अच्छे से ज़हन नशी कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।